السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ دیکھیں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنی چاہتا ہوں۔ خیر مبارک۔ آپ کے اس خادم نے پچھلے 6 مہینوں سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ 2021 جب شروع ہوگا تو خوشخبریاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جی، پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ 2020 ختم ہو گیا۔ 2020 تسی ختم کیتا جی؟ دیکھیں غوری صاحب، یہ اکیلا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ورک ہے۔ پوری حکومت مل کے ایفرٹس کرتی ہے تو پھر ایسی خوشیاں دیکھنے کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جب 2021 آنے والا تھا تو آخری میٹنگ میں وزیر اعظم نے مجھے کہا تھا کہ شیخ رشید، یہ جو دسمبر کے مہینے کا صفحہ ہے کیلنڈر میں، اسے تم پھاڑ کے پھینکو۔ اس لیے یہ کریڈٹ مجھے مل گیا کہ میں نے اٹھ کے وہ دسمبر والا صفحہ پھاڑ کے تو کوڑے میں پھینکا۔ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ سال ختم ہوا ہے، ظاہر ہے سال چڑھا تھا تو ختم بھی ہونا تھا، چلا تھا ختم بھی ہونا تھا۔ خیبر میل تو نہیں ہے آپ کی جو سکھر جا کے رکی جانی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر میل اب میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سال آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جنید صاحب 2020 جتنا بھاری سال تھا اس کے جانے کی خوشی ساری قوم کو ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے یہ کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ٹینیور میں 2020 بدلا ہے۔ کھینچ کھینچ کے گزارا ہے۔ ایسی حالت جتنا مشکل تھا یہ سال، ساری قوم اسے کھینچ کھینچ کے گزار رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور جنید صاحب، یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی تھی مگر اللہ کی رحمت سے چلی گئی، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ دوسری خوشخبری میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ، جیسے آپ نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم سیٹ وزیر داخلہ کی، بالکل، اور وزارت داخلہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم محکمہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ جو دوسری خوشخبری 2021 کی ملی ہے عوام کو، وہ یہ ہے کہ اب وزارت داخلہ آہنی ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ واہ، کیا مطلب آپ سختی کریں گے؟ نہیں، دودھ میں جلیبیاں بھگو کے مجرموں کو کھلاؤں گا۔ جنید صاحب، سختی تو کرنی پڑے گی، وہ بے شک میرا سگا بیٹا ہو۔ بیٹا آپ کا؟ چلو مثال بدل لیں، بے شک میرا سگا بھائی ہو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو شیخ رشید تو اسے نہیں چھوڑنے والا۔ اور تیسری خوشخبری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی جی، وہ یہ ہے کہ ریڈ بلڈ مالٹا اس دفعہ بہت آیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے، کورا پیپلز پارٹی کی حکومت میں پڑا ہے؟ جنید صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، جب کورا پڑتا ہے تو یہ ریڈ بلڈ مالٹا جو ہوتا ہے یہ سرخ نکلتا ہے اور اچھا نکلتا ہے۔ تو آپ نے کورے کا سپرے کیا تھا کیا؟ جنید صاحب، اللہ معاف کرے، کورا تو اللہ پاک نے ہی ڈالنا ہوتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری حکومت میں یہ کورا پڑا۔ کورے سے یاد آیا، آپ کی حکومتی کارکردگی ابھی تک کورا کاغذ ہی ہے۔ جنید صاحب، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کورا کاغذ والی، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کی کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 2-4 گنوا دیں۔ یار لگتا ہی نہیں کہ اس بندے دا منہ ہے، لگتا مریل کو فیملی گئی سی تو انہوں نے بچیاں نے برف دا گولا بنایا۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ یقین منو، میں حیران ہونا کہ یار دی گردن نو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے تو ہونتے ہی نہیں کو برف چکی پھر دے۔ کیوں کہ میں نے سوال پوچھا ہے۔ محلے چ کوئی بندہ یہو جہا چھترا لے لوے نا تو سارے محلے چ وہاندا پھر دے۔ شیخ صاحب تسی انہاں دی گل دا جواب دیو، تسی سدھے ہی ہوئے۔ تھی بڑا ہیٹ ہوٹ پا کے باؤ بنے ہیں، یہو جے جن انگریزاں نو چمبڑدے نے۔ شیخ صاحب کیا ہو گیا؟ اس نے وضاحت کی ہے۔ کشمیریاں دی یہو جی نوح ہوندی ہے جس دی وجہ تو سارے بھرا علیحدہ علیحدہ ہو جاندے۔ شیخ صاحب جگتا نہ کرو، وزارت داخلہ دا حساب دیو۔ پنڈ دا بابا یہو جے منڈے دے متعلق کہہ رہا ہوندا ہے جدوں دا اے جمعیا ساڈے خاندان چ نوست ہی نہیں مکڑی۔ شیخ صاحب گورنمنٹ دی کارکردگی دا حساب دیو۔ شیخ صاحب آپ نے جگت نہیں کرنی بلکہ گورنمنٹ کی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔ یہو جہاں ڈی ایس پی ریٹائر ہو کے کسی دربار تے ملنگ لگ جاتا ہے۔ گورنمنٹ نے بتائیں کیا کیا ہے، اس نے پوچھا ہے گورنمنٹ کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو کرائسس تھے
وہ پورے سال میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ صاحب کارکردگی کا حساب دیں۔ یار یہ کارکردگی تو معمولی چیز ہے، آپ ہمیں بس کردگی پوچھیں، بلکہ مجھ سے ٹرین کردگی پوچھیں، جہاز کردگی پوچھیں، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں جو کردگیاں ہیں نا، ان میں نہیں ہم الجھتے۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے کردگی سے یاد ہے وہ آپ کی ایک اسکیم تھی جو آپ نے غریبوں میں 4 کردگیاں اور 1 کردگا دینا تھا، پھر انڈے آنے تھے، بچے آنے تھے۔ جنید صاحب اصل میں وہی آغاز تھا ترقی کا۔ ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کیا تھا کہ آپ ایک بیوی کے ساتھ گزارا کرتے ہوئے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ 4 بیویوں کے ساتھ بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ علامتی تھا وہ سارا۔ واہ 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 واہ۔ کادا لانتی سی باؤ جی، میرا تو پہلے دن ہی مرغا مر گیا شیخ صاحب۔ یہ مریا نہیں سی تو دال چھپا لیا سی۔ شیخ صاحب اب گوگا وہ 4 بیوہ مرغیوں کو پال رہے۔ جنید صاحب ایڈا ظالم آدمی جے دیکھو، 4 مرغیاں نے بیوہ کر چھڑی ہیں بس اپنے چٹے چاول رنگین کرنا سی۔ آپ کو یقین ہے کہ باقی جو 4 مرغیاں بچی ہیں وہ اس نے معاف کر دی ہیں؟ وہ بھی اگلے دن کہا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی معصوم قوم ہے، پھر یہ الزام دیتی ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ آپ کو سکیم بنا کے دی اور آپ نے صرف اپنے دال چاول ٹھیک کرنے کے لیے سکیم برباد کر دی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریلوے کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، حالانکہ ٹائروں پہ کھڑا کرنا تھا، میرا مطلب پہیوں پہ کھڑا کرنا تھا۔ جبکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ریلوے کو 3 سالوں میں 800 ارب کا نقصان دی ہے۔ دیکھیں میں اب وزارت داخلہ میں ہوں، میں رانا ثناءاللہ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، اب میں اسے اندر دوں گا۔ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، یہ جتنے مجرم ہیں یہ آپ اگلے سال میں سب سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ شیخ صاحب اعظم سواتی صاحب نے ریلوے سنبھالتے یہ کہا کہ اس کے پلے کچھ نہیں، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پلے تو تمہارے بھی کچھ نہیں، تمہیں بھی بند کر دینا چاہیے۔ فضول بات کی ہے نا سواتی صاحب نے۔ نہیں غور کرنا چاہیے بیٹا، پہلے ہی تھوڑا سا منہ ہے، اوپر سے تم نے آدھا بالوں سے کور کر لیا۔ شیخ صاحب اس کا پف بڑا نہیں ہے، متھا چھوٹا ہے۔ جو بھی ہے کو فالٹ ہے تو صحیح۔ رہ گئی یہ اعظم سواتی صاحب والی بات، تو یہ کو انہوں نے نئی بات نہیں کی جی میں نے بھی جب ریلوے کا محکمہ سنبھالا تھا تو آتے ہی میں نے پہلا بیان یہی دیا تھا۔ اعظم سواتی صاحب بھی جب 3 سال بعد جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ میں نے ریلوے کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ یہی تو مصیبت ہے، ہر وزیر آتا ہے ریلوے کو پیروں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بابا ریلوے کو کھڑا نہیں کرنا، ریلوے کو چلانا ہوتا ہے۔ جنید صاحب ریلوے چل ہی رہی ہے، ریل گاڑیاں کون سی اسٹیشن پہ بیٹھ کے نان پکوڑے کھا رہی ہیں؟ یہ جو میں نے کہا کہ ریلوے کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، یہ اصطلاحاً کہا ہے۔ اچھا، یہ جس طرح میں نے ان کو کہا ہے کہ اس طرح کے جن انگریز کو چمڑتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ واقعی جن ہے۔ اگر یہ غوری صاحب واقعی جن ہوں تو ان کو کیا ضرورت ہے پیسوں کے لیے ادھر اتنے گھنٹے بیٹھے رہے؟ یہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، ہاؤ کر کے سارا گلہ خالی کر کے لے جائیں۔ اللہ کے فضل سے جنید صاحب جو بات شیخ رشید کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، ایسے ہی تو نہیں شیخ رشید کو سیاست کا نجومی کہا جاتا ہے۔ شیخ صاحب آپ سال میں 365 پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اس میں سے 4-5 پوری ہو جاتی ہیں، پھر پورا سال وہ پیشن گوئیاں پکڑ کے آپ یہی کہتے رہتے ہیں میں نے وہ کہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، وہ میں نے کہا تھا وہ ہو گیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے تھیلا صاحب، میں سال میں 365 پیشن گوئیاں نہیں کرتا، میں 360 کرتا ہوں، جی کیونکہ اخبار کی بھی 5 چھٹیاں ہوتی ہیں اور میں بھی 5 چھٹیاں کرتا ہوں۔ میں میڈیا کی ڈارلنگ ہوں، اس لیے میں میڈیا کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی قلعہ جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 باکسر ہوا ہے۔ جی جی آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی اس کا مقابلہ ہوتا تھا 360 میں سے کو 5-6 موقع ایسے ہوتے تھے جو اس کے حریف کو چت کر دیتے تھے، ناک آؤٹ کر دیتے تھے۔ جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری 360 میں سے اگر 5-6 پشیدگوئیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں تو محمد علی اگر باکسنگ کے رنگ کا بادشاہ ہوا ہے تو میں سیاست کے رنگ کا بادشاہ۔ واہ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی پرانا سال جاتا ہے، نیا سال آتا ہے، مختلف چینلز پہ نجومی بیٹھتے ہیں تو تواتر کے ساتھ ایک لازمی سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ جی بتائیں اگلے سال شیخ رشید صاحب کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مختلف جواب ملتے ہیں۔ تو
آج آپ حسب حال کو یہ اعزاز بخشیں کہ آپ خود فرما دیں کہ 2021 میں کوئی چانس ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کی جنید سلیم پہ بڑی رحمت ہے جی کہ یہاں پہ یہ بڑا پاپولر اینکر ہوا ہے اور بڑا مشہور و معروف آدمی ہوا ہے. جی جی ورنہ یورپ میں اس طرح کے بندے گونگے ہوتے ہیں. ایڈا خوبصورت بندہ گونگا اسی تو سن ہی نہیں سکتے. نہیں سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. یہ تو بریک ہو گئی ہے میں انہوں بعد چو بھی دساں.